الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب الوقف مناسبتہ للشرکۃ ادخال غیرہ معہ فی مالہ غیر ان ملکہ باق فیہا لا فیہ۔ علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ہر باب کی ابتدا میں سابقہ باب سے مناسبت کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اسی عادت کے مطابق انہوں نے اس سے پہلے، کیونکہ شرکت کا باب تھا، اب وقف میں اور شرکت میں کیا مناسبت ہے اس کو بیان کیا کہ شرکت میں بھی کسی دوسرے کو اپنے مال میں شریک کیا جاتا ہے، اور وقف میں بھی واقف اپنی ملکیت میں دوسرے لوگوں کو شامل کرتا ہے، جن لوگوں کو موقوف علیہم کہتے ہیں کہ جن پر وقف کیا جائے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ شریک کی ملکیت باقی رہتی ہے اور واقف کی ملکیت جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقف کی مناسبت شرکت سے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ شامل کرنا، داخل کرنا اپنے مال میں، مگر یہ کہ شرکت میں اس کی ملکیت باقی رہتی ہے، لا فیہ، لیکن وقف میں اس کی ملکیت باقی نہیں رہتی۔ اب وقف کی مشروعیت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اس پہ اجماع امت بھی ہے کہ وقف کرنا جائز کام ہے، ایک امر مستحب ہے۔ اور وقف کی پھر اس اعتبار سے دو قسمیں بنتی ہیں، ایک مسجد کا وقف ہے اور ایک اس کے علاوہ دیگر اوقاف ہیں، جیسے مدارس ہیں، سڑکیں ہیں، پل ہے، سرائے ہے، پانی کی سبیل ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو مفاد عامہ کے لیے مقرر کی جائیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو مسجد کا جو وقف ہوتا ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ مسجد میں کسی کی ملکیت باقی نہیں رہتی، اور وہ واقف کی ملکیت سے نکل جاتی ہے اور اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ ویسے تو پوری کائنات ہی اللہ کی ملک ہے، لیکن اللہ نے جو مجازی طور پر ہمیں مالک بنایا تو اس کا کوئی مجازی مالک بھی اس دنیا میں نہیں رہتا۔ اور اس کے علاوہ جو اوقاف ہیں، کیونکہ اس پہ نص بھی موجود ہے ان المساجد للہ، تو یہ نص اس پہ قرآن کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر اوقاف ہیں تو اس میں پھر امام اعظم اور صاحبین کے مابین اختلاف۔ امام صاحب کے نزدیک وقف کرنے سے واقف کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، وہ اس کی ملکیت پہ ہی رہتا ہے، اور جب ملکیت پہ رہتا ہے تو وہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اور اگر انتقال کر جائے گا تو اس کے ورثاء کی ملکیت بھی اس میں شامل ہوگی۔ اور امام صاحب کے نزدیک اس کی حیثیت بعض شارحین نے کہا کہ عاریت کی طرح ہے، جیسے عاریت میں انسان اپنی چیز کسی کو استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے تو اس کی منفعت وہ دوسرا شخص اٹھاتا ہے، لیکن جو عاریت پر دینے والا ہوتا ہے اس کی ملکیت اس میں باقی رہتی ہے، اور وہ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے۔ لیکن علامہ اسعاف نے جو ذکر کیا، اور وہی زیادہ مناسب بھی ہے، کہ امام صاحب کے نزدیک اس کی حیثیت نظر کی ہے، تصدق بالنظر، کہ ملکیت تو اس کی باقی ہے، لیکن اس پر وہ صدقہ کرنا یا اس کی منفعت جو موقوف علیہم ہے ان کو دینا اس پر لازم ہے۔ اگر واپس لے گا تو گناہ گار ہوگا، جس طرح نظر کے اندر کہ نظر پوری کرنا اس پر واجب ہوتی ہے،
اور نظر پوری نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اگرچہ نظر ماننے سے وہ چیز اس کی ملکیت سے نکلتی نہیں ہے، لیکن اس نظر کو پورا کرنا بہرحال اس کے اوپر شرعی طور پر لازم رہتا ہے، اور یہی بات زیادہ درست ہے۔ اچھا، امام اعظم نے جو فرمایا لا یجوز الوقف، تو بعض اس سے یہ سمجھے کہ وقف کرنا ہی جائز نہیں، تو امام صاحب کا مطلب وہاں پر جو مقصود کے اندر امام محمد نے ذکر کیا وہ لا یجوز سے مطلب لا یلزمو ہے، کہ وقف لازم نہیں۔ اگر وقف لازم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں آتا کہ وہ شرعی طور پر جائز ہی نہ، کیونکہ دو صورتوں میں امام اعظم کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک، جب وہ اس پر قاضی کی قضا آ جائے، کیونکہ جو مجتہد فی مسائل ہیں، مختلف فی مسائل ہیں، اگر قاضی اس پر فیصلہ دے دے تو اس سے وہ اختلاف مرتفع ہو جاتا ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک بھی اگر کوئی ایسا قاضی ہے جو صاحبین کی رائے کے موافق ہے اور اس کے نزدیک وقف لازم ہو جاتا ہے، اس کے پاس مقدمہ جاتا ہے اور وہ وقف کے لزوم کا فیصلہ دے دیتا ہے، اب امام اعظم کے نزدیک بھی اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جاتی ہے، اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، اب ورثہ کا اس میں کوئی حق نہیں۔ تو اگر ایک ناجائز چیز ہوتی تو اس پہ قاضی کی قضا اس کو لازم کیسے کرے گی؟ تو پتہ لگا کہ امام صاحب کے نزدیک لا یجوزو کا مطلب لا یلزمو ہے۔ اگر لا یجوزو کا مطلب لا یجوزو ہی ہوتا، لا یحلو ہوتا، تو پھر بھلے قاضی کی قضا بھی ہو، پھر امام صاحب کے نزدیک وہ لازم کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری صورت امام صاحب کے نزدیک اس کے لزوم کی ہے کہ وہ بطور وصیت کے اس نے اس کو ذکر کیا، آگے انشاءاللہ اس کی پوری تفصیل آئے گی، 4 صورتیں بیان کریں گے شارح، لیکن حقیقت میں وہ 2 ہی صورتیں بنتی ہیں۔ تو امام صاحب کے نزدیک اس کی حیثیت نظر کی سی ہے، صاحبین میں پھر آپس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک اس وقف کی حیثیت غلام آزاد کرنے کی طرح ہے، اعتاق کی طرح ہے۔ تو جس طرح محض زبان سے ہی الفاظ ادا کرنے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، تو امام ابو یوسف کے نزدیک بھی محض جب زبان سے وقف کے الفاظ واقف ادا کرے گا تو وہ وقف لازم ہو جائے گا، اور وقف لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی ملکیت اس سے ختم ہوگی۔ جبکہ امام محمد کے نزدیک اس کی حیثیت ہبہ کی طرح ہے، تو جو ہبہ کی شرائط ہوتی ہیں وہ ساری اس میں پائی جائیں گی تو وقف لازم ہوگا۔ وہ ان کے نزدیک 4 شرائط ہیں امام محمد کے مذہب پہ، وہ انشاءاللہ آگے اس کو ہم دیکھیں گے تفصیل سے۔ تو مفتبی قول جو ہے اس معاملے میں وہ امام ابو یوسف کا ہے۔ وقف کے معاملے میں وہ اس قول کو لیا جاتا ہے کہ جو انفع للفقراء ہو یا جس میں وقف کا فائدہ ہو۔ تو وقف کے لزوم کے اعتبار سے کیونکہ امام ابو یوسف کا قول زیادہ مناسب ہے، تو اس لیے ان کے ہی قول کو مفتبی قرار دیا گیا۔ اب ماتن نے تو ڈائریکٹ اس کا شرعی معنی بیان کیا، لیکن شارح حسب معمول پہلے اس کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے شرعی معنی جو بیان ہوئے اس میں جو کچھ قیودات ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہوا لغتاً الحبس، کہ وقف کا جو لغوی معنی ہے وہ روک لینا ہے، اور میدان محشر کو بھی موقف کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی سب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے روکا جائے گا۔ تو حبس کہہ لیجئے، وقف کہہ لیجئے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔
لغوی اعتبار سے. لیکن شرعی طور پر اس کی اب ماتن نے دو تعریفیں. ایک تعریف تو امام اعظم کے قول کے مطابق اور دوسری جو ہے وہ صاحبین کے قول کے مطابق. شارح نے اس میں کچھ الفاظ کا اضافہ کیا، وہ کیوں کیا اس کے اوپر بات کریں. تو پہلے تو ماتن نے جو تعریف کی اس کو دیکھیے کہ حبس العینی علی ملک الواقف والتصدق بالمنفعت عندہ، کہ امام اعظم کے نزدیک عین کو روک لینا واقف کی ملکیت پر اور منفعت کا تصدق کرنا، صدقہ کرنا، یہ وقف کہلاتا ہے امام اعظم کے نزدیک. تو چونکہ امام اعظم کے نزدیک واقف کی ملکیت اس سے ختم نہیں ہوتی، تو اسی لیے حبس العین علی ملک الواقف، یہ بات انہوں نے کہی. اور جو اس کا اگلا حصہ ہے کہ وہ تصدق بالمنفعہ، تو وقف کے لیے یہ ضروری ہے امام اعظم کے نزدیک بھی کہ اس کی جو آخری جہت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جو کبھی منقطع نہ ہو. کسی معین شخص پہ بھی وقف ہو سکتا ہے، اغنیاء پر بھی وقف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی آخری جہت ایسی ہو کہ جو یا تو فقراء ہو یا مسجد ہو، کیونکہ مساجد بھی ہمیشہ رہیں گی، مسجد کا وقف بھی تمام ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور فقراء بھی امام مہدی کے آنے تک تو رہیں گے. اس کے بعد پھر لوگ زکوٰۃ لے کے نکلیں گے لیکن کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، پھر فقراء ختم ہو جائیں گے. تو اب صدقہ تو فقراء پہ ہی ہوتا ہے. تو اس تعریف کی روح سے تو پھر صرف فقراء کے اوپر وقف ہونا چاہیے، اغنیاء پہ وقف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تصدق یا صدقہ اگر غنی پہ کیا جائے تو وہ ہبہ سے مجاز ہوتا ہے، وہ حقیقت میں ہبہ ہے. ہبہ میں اور صدقے میں فرق ہے. صدقے میں مقصود اللہ کا تقرب ہوتا ہے، ثواب کا حصول ہوتا ہے. ہبہ کے مقاصد اور بھی ہو سکتے ہیں. تو امام صاحب کی یہ جو تعریف تھی، کیونکہ اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وقف صرف فقراء پہ ہوگا، اغنیاء پہ نہیں ہوگا، اسی لیے شارح نے لفظ بڑھا دیا ولو فی الجملہ، کہ فقراء پہ وقف فی الجملہ ہی کیوں نہ ہو. سمجھ آئی بات؟ اس میں تعمیم پیدا کی، کیونکہ تصدق بالمنفعت یہ خاص ہے فقراء کے ساتھ، لیکن اغنیاء پہ بھی وقف ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس میں عموم پیدا کیا کہ اگرچہ یہ تصدق بالمنفعہ فی الجملہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کلیتاً نہ صحیح، لیکن بعض حصے کے اندر بھی ہو تو کافی. اس لیے اگر کوئی اپنی ذات پر وقف کرے یا اپنی اولاد پر وقف کرے یا اغنیاء پر وقف کرے تو ظاہر دنیا سے تو ایک ٹائم آئے گا، سب نے جانا ہی ہے، تو یہ جہت تو منقطع ہو جائے گی. تو پھر اس کے بعد وہ کہے کہ جی ان کے بعد فقراء پہ وقف ہے یا فلاں مسجد پہ وقف ہے، تو یہ وقف امام صاحب کے نزدیک بھی درست ہے. بعض نے اس میں یہ کلام بھی کیا کہ جناب غنی کو صدقہ دینا بھی ایک نوع ہے تصدق کی، یعنی اس میں بھی ثواب ملتا ہے من وجہ، اگرچہ زیادہ ثواب فقراء کو دینے میں، لیکن اگر اغنیاء کو بھی دیا جائے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. اور یہیں سے یہ بحث نکلتی ہے جو ایصال ثواب کے لیے سویم کے چنے تقسیم کیے جاتے ہیں.
یا کھانا تقسیم کیا جائے. ایک تو بطور دعوت کے جو کیا جائے میت کے وہ تو ممنوع اور ناجائز ہے، لیکن جو بطور دعوت کے نہ ہو، جیسے سویم کے چنے جو بھی آ جائے اس کو دیتے ہیں، نہ کوئی دعوت ہے نہ کچھ ہے، لوگوں نے مل کر ان چنوں پر کلمہ طیبہ پڑھا، درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب جو ہے وہ میت کو کیا، پھر وہ چنے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ غنی نہ لے، فقیر لے، لیکن یہ نہیں کہا کہ غنی کے لیے لینا ناجائز. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کے اندر ہے کہ جس طرح سویم کے کھانے کا حکم وہ ناجائز کا لگاتے ہیں، وہ ان چنوں پہ بھی لگا دیتے ہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے کہیں پر بھی اس کو ناجائز نہیں لکھا. اور پھر ایک مقام پر پورا تفصیلی فتویٰ اعلیٰ حضرت سے ہوا اور اس میں یہ پوچھا کہ آپ نے ان کو ناجائز کہا، تو پھر یہ ساری بحث جو یہاں کتاب الوقف میں موجود ہے، یہ غنی پہ تصدق والی، اعلیٰ حضرت نے سب وہاں پر بطور استدلال کے ذکر کیے. اب کہاں سویم کے چنے اور کہاں وقف، تو اصل جزیے کا استعمال ہوتا ہے کہ غنی پر تصدق بھی من وجہ قربت ہے، تو اگر غنی کو چنے تقسیم کیے تو ثواب اس میں بھی ملے گا، لیکن غنی کو خود یہ چاہیے کہ وہ نہ لے لیے ہیں تو کسی غریب کو دے دے. لیکن اگر لے کے وہ کھا لیتا ہے تو کوئی ناجائز یا حرام کھانا اس نے نہیں کھایا ہے، یا دینے والے نے جو اس کو بانٹا تو کوئی ناجائز کام نہیں کر دیا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. اور ہمارا عرف یہی ہے کہ لوگ لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مسئلے کی نوعیت کو اس کی جڑ میں جا کر سمجھنا ضروری ہوتا ہے. وہ جو دعوت منع تھی وہ اس لیے کہ میت کی دعوت ناجائز ہے. جو کھانا کھلایا جاتا ہے، آؤ جی آؤ، بوٹیاں لاؤ، یہ لاؤ وہ لاؤ، آؤ بھگت ہوتی ہے، فلاں کو پوچھا نہیں پوچھا، یہ نہیں پوچھا، فلاں کو پوچھا، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ منع کے درجے میں آتی ہیں. وہ اس پہ انشاءاللہ کبھی اور گفتگو کریں گے، لیکن یہاں صرف کیونکہ یہ ایک تعلق اس سے بن رہا تھا اس لیے میں نے یہاں اس کو بیان کیا. تو امام اعظم کے نزدیک اگر غنی پر وہ کیا جائے وقف، تو بعد میں فقراء کے اوپر ہو جائے یا مسجد کے اوپر ہو جائے تو یہ کافی ہے اور یہ وقف لازم ہوگا. کب؟ جب قاضی کی یا تو قضا آ جائے یا بمنزلہ وصیت کے. جب تک یہ زندہ ہے اس پر عمل کرے گا، جس طرح نظر کو پورا کرے گا، اور اگر وہ اس سے رجوع کر لیتا ہے تو پھر گناہ گار ہوگا، مکروہ تحریمی ہے اس کے لیے ایسا کرنا، لیکن ملکیت بہرحال اس کی اس سے باقی رہے. اب شارع نے یہاں پر ایک لفظ ملک سے پہلے حکم نکالا، وحبس العین علی حکم ملک الواقف. تو یہ حقیقت میں شارع نے متفق علیہ وقف کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی. یعنی حکماً واقف کی ملکیت ہوتی ہے، حقیقتاً وہ اس کا مالک نہیں ہوتا. جب حقیقتاً مالک نہیں ہوتا تو اس کو بیچ نہیں سکتا، اس سے رجوع نہیں کر سکتا، اس کے ورثاء کی ملکیت اس میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب قاضی کی قضا اس پر آ جائے. تو پھر ایسی صورت میں صاحبین کے نزدیک تو پہلے ہی وہ واقف کی ملکیت سے نکل چکا تھا، اور اب یہاں حکماً واقف کی ملکیت ہے، حقیقتاً واقف کی ملکیت نہیں ہے. ماتن نے تعریف کی تھی مختلف فی وقف کی، جو امام اعظم کے نزدیک الگ ہے، صاحبین کے نزدیک الگ ہے، اور شارح نے یہ لفظ حکم نکال کر متفق علیہ وقف کی تعریف کر دی. اب ان کو یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں، تو اس پہ علامہ شامی نے بڑی زبردست نیچے بحث کی، اور علامہ علاؤ الدین حسکفی سے جو امام شامی کا تعلق تھا، علامہ شامی کا، تو وہ بڑا محبت والا تھا اور بڑا زبردست دفاع کرتے تھے آپ. تو وجہ بھی بیان کی کہ کیوں کیا،
اور پھر کہا کہ ان کی باریکیاں جاننا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ان پہ اعتراض کرتے ہیں لیکن ان کی جو وہ دقیق بحث انہوں نے چھیڑی ہے اس تک پہنچے ہی نہیں وہ, اس لیے اعتراض کرتے ہیں. تو ماتن نے کسی اور طرف تعریف کی تھی, شارح کسی اور طرف لے کر گئے. کیوں لے کر گئے؟ کیونکہ جو تعریف کا پہلا حصہ ہے حبس العین, عین کو روک لینا, تو بھائی امام صاحب کے قول کے مطابق تو حبس العین ہوتا ہی نہیں ہے, کیونکہ جب ملکیت نکلی ہی نہیں تو حبس العین کہاں ہوا؟ حبس کا معنی تو اس پہ ممنوع ہو جانا کہ وہ اس کو بیچ نہ سکے, اپنی ملکیت سے نکال نہ سکے, اس میں وراثت کا جاری نہ ہونا. تو امام صاحب کے قول کے مطابق تو یہ ہو ہی نہیں رہا. تو حبس کے معنی کے موافق زیادہ یہی ہے کہ وقف لازم ہو, اور وقف لازم کب ہوتا ہے امام صاحب کے قول کے مطابق؟ جب قاضی کی قضا ہو. تو اس لیے انہوں نے جو تعریف کی اس میں لفظ حکم نکال دیا تاکہ پہلا جز اور دوسرے جز دونوں میں مناسبت ہو جائے. سمجھ آئی بات؟ تو حبس العینی علی حکم ملک الواقف والتصدق بالمنفعات. اب بات بالکل درست ہو جائے گی امام صاحب کے نزدیک. والاصح انہ عنده جائز غیر لازم کالعاریۃ, اور اصح قول یہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک وقف جائز ہے لیکن لازم نہیں ہے, جیسا کہ عاریت ہے. پیچھے میں نے بتایا آپ کو اس پہ گفتگو کہ ایک قول یہ ہے, ایک تخریج یہ ہے امام صاحب کے قول کی کہ عاریت کی طرح ہے, اور اسعاف کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ نظر کی طرح ہے اور یہ زیادہ مناسب. وعندہما, اور اب صاحبین کے نزدیک کیا ہے اس کی تعریف, تو ہوا حبسها علی حکم ملک اللہ تعالی وصرف منفعتها علی من احبہ. اب یہاں پر بھی شارح نے لفظ حکم نکالا. ماتن نے تو تعریف کی تھی کہ ہوا حبسها علی ملک اللہ, عین کو روک لینا, ہا ضمیر عین کی طرف جا رہی ہے کہ عین کو روک لینا اللہ کی ملکیت پر. تو شارح نے یہاں لفظ حکم اس لیے نکالا کہ وقف میں حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہوتی ہے, یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مالک نہیں. اگر صرف اللہ کی ملک پر کہا جاتا تو سب چیزیں اللہ ہی کی ملکیت پہ ہیں, لیکن پھر بھی دنیا میں اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہوتا ہے. لیکن وقف ایسی چیز ہے کہ اس کا دنیا میں بھی کوئی مالک نہیں ہے, تو دنیاوی حکم کے اعتبار سے بھی وہ اللہ کی ملکیت پر ہوتی ہے. اسی لیے لفظ حکم پھر نکال دیا. اور جو تعریف کا اگلا جز تھا تو یہاں پر انہوں نے عموم کے الفاظ استعمال کیے. پیچھے تھا تصدق بالمنفعہ, تصدق خاص تھا, خاص لوگوں کو دینے کا نام تھا, لیکن یہاں انہوں نے عموم رکھا کہ وہ صرف منفعتها, کہ اس عین کی منفعت کو خرچ کرنا علی من احبہ, جس کو چاہے واقف. اب چاہے وہ غنی ہو چاہے فقیر ہو. فرق سمجھ آیا؟ تو کیونکہ یہاں عموم آ رہا تھا اسی لیے شارح نے لفظ بڑھا دیا ولو غنیًا, جس پہ وہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے اگرچہ وہ غنی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بھی وہی قید صاحبین کے مذہب پر بھی ہے کہ صاحبین کے مطابق بھی صرف اغنیاء پر وقف نہیں ہو سکتا. فی الجملہ تو ہو سکتا ہے لیکن کلیتاً نہیں ہو سکتا. یعنی ابتداءً غنی پہ وقف کیا لیکن اس کی آخری جہت ایسی رکھی جو دائمی ہے, منقطع نہ ہو. تو یہ صاحبین کے نزدیک بھی ہے, کیونکہ جس طرح اعتاق کا معاملہ ہے امام ابو یوسف کے نزدیک, تو اعتاق بھی دائمی ہوتا ہے,
غلام عارضی طور پر آزاد تو نہیں ہوتا. اور اسی طرح ہبا کا معاملہ بھی ہوتا ہے، امام محمد کا قول بھی لیں تو اس لیے زیادہ بہتر وہ پہلے والا ہی لفظ تھا، تصدق بالمنفعہ والا. اور ولو فی الجملہ کی قید سے یہ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن یہاں جو یہ الفاظ ہیں وصرف منفعتها علی من احب، اس میں بالکل ایسا عموم لگ رہا ہے کہ جس سے صرف اغنیاء پر بھی وقف ہو سکتا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے. تو ولو غنیا اسی لیے قید لگا کر بتایا کہ یہ عموم کے الفاظ ہیں. فیلزم، تو صاحبین کے نزدیک وقف کیا ہوگا؟ لازم ہو جائے گا. تو جب لازم ہو گیا تو فلا یجوز له ابطالہ، تب اس کے لیے اس کا باطل کرنا واقف کے لیے جائز نہیں ہے. ولا یورث عنہ، اور جب انتقال کرے گا تو اس میں میراث بھی جاری نہیں ہوگی. وعلیہ الفتویٰ، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، اور صاحبین کے قول میں بھی امام ابو یوسف کے قول پر ہے. ابن الکمال و ابن الشہنا، یہ دو کتابوں کا حوالہ دیا، ابن کمال پاشا کا اور علامہ ابن شونا کا شرح الرحمانیہ کے. وسببہ، یہ تعریف ہو گئی. اب اس کا سبب کیا ہے؟ تو ارادت محبوب النفس فی الدنیا ببر الاحباب وفی الآخرۃ بالثواب، یعنی بالنیت من اہلہا لأنہ مباح بدلیل صحتہ من الکافر. اب فرماتے ہیں کہ اس کا جو سبب ہے وہ اپنے نفس کو لوگوں میں محبوب بنانے کا ارادہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح کے خیر کے کام کرتا ہے تو لوگوں میں اس کا کیا ہوتا ہے؟ نام ہوتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں اس کی. تو نفس کو تعریف اچھی لگتی ہے، محبوب بنتا ہے لوگوں کے اندر میں، لوگ اپنے نام کی تختیاں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انسان یہ کرتا ہے تاکہ اس کا نفس کیا ہو جائے؟ محبوب ہو لوگوں کے لیے دنیا کے اندر، کہ احباب کے ساتھ بھلائی کرے، ان کو فائدہ پہنچائے. تو جس کو فائدہ پہنچائے گا وہ اس کی تعریفیں کریں گے. اور آخرت میں اگر ثواب کا اہل ہے اور ثواب کی نیت کی ہے تو ثواب بھی ملے گا. تو یعنی بالنیت من اہلیہا، ایک تو یہ کہ تقرب کا وہ اہل ہو، یعنی مسلمان ہو، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو تقرب کا اہل ہی نہیں، اس کا تو جو بھی وہ نیکی کا کام کرے تو آخرت میں اس کو اس کا ثواب نہیں ملتا، حبا منصورہ ہے اس کا معاملہ. اور مسلمان کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس نے اس کی نیت بھی کی ہو، انما الاعمال بالنیات. تو نیت کی ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہیں کی تو ثواب نہیں ملے گا. تو وقف جو ہے اگرچہ من جہتن یہ عبادت ہے، لیکن اصلاً یہ ایک معاملہ ہے. تو جس طرح کافر ایک معاملہ کرے، نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، بیع کرنا چاہے کر سکتا ہے، غلام آزاد کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو اسی طرح کافر بھی اگر وقف کرے گا تو وہ وقف ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز پر وہ وقف کر رہا ہے وہ فی ذاتی ہی قربت ہونی چاہیے. آگے اس قید کا فائدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ کافر کون کون سے وقف کر سکتا ہے. تو فی ذاتی ہی قربت ہے تو وہ وقف کافر کرے گا تو دنیاوی اعتبار سے وہ وقف ہو جائے گا، یعنی لازم ہو جائے گا. اب اس کی ملکیت اس سے ختم ہو جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی ثواب نہیں. ٹھیک ہے، جیسے گنگا رام ہاسپٹل بنا ہوا ہے لاہور کے اندر، کالجز بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے رفاہی ادارے آپ جائیں پنجاب میں بہت سارے ہیں، تو وہ سارے اوقاف ہیں، وقف ہیں، وہ لوگ بہت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے، اور دنیاوی طور پر ان کا نام بھی ہو رہا ہے اس میں. تو محبوب النفس تو حاصل ہو گئی، لیکن قربت حاصل نہیں ہے کیونکہ اہل نہیں ہے اس کے.
بعض ہمارے جو لبرل حضرات ہیں نا ان کو بڑا وہ ہوتا ہے، او جی انہوں نے اتنے خیر کے کام کیے ہیں تو ان کو مولوی لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ تو بھائی ایمان جڑ ہے، درخت ہے، ثواب کے پھل اسی درخت پہ لگیں گے جہاں ایمان کا درخت ہوگا۔ جب درخت ہی نہیں ہے تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ جیسے حاتم طائی کی سخاوت مشہور تھی، لیکن آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، دنیاوی ایک شہرت کے لیے معاملہ تھا اس کا، تو دنیا میں شہرت آج بھی ہے اس کی، لیکن آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایمان نہیں تھا۔ تو ایسے ہی آج کا بھی معاملہ ہے۔ تو کوئی بھی اگر غیر مسلم لوگوں کے فائدے کے کام کرتا ہے تو اس کی جزا دنیا میں ہے کہ اس کی واہ واہ ہوگی، ختم بات۔ بھائی آخرت کا تو اس کا تعلق ہی نہیں بن رہا نا، اس کو تو ایک بندہ خود آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تم کہتے ہو تجھے آخرت میں ثواب ملے گا، تو زبردستی ہے بھائی۔ کوئی ایک بندہ کہہ رہا ہے میں مانتا ہی نہیں، نہیں تو مان نہ مان لیکن تجھے ضرور ملے گا۔ یہ عجیب سے ہمارے لبرل حضرات ہیں، اس کی مرضی کے خلاف اس پہ ثواب تھوپنا چاہ رہے ہیں، اسے لینا ہی نہیں ہے ثواب، وہ کہہ رہا ہے نہیں تجھے زبردستی دلائیں گے، تو پہلے خود کو مل جائے تو پھر اس کو بھی دلوا دینا۔ تو تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کو آخرت کا ثواب، او بھائی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ بیان کر دیا۔ اچھا پھر ان مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی فیصلہ ہے کوئی، یہ تو اللہ فیصلہ فرمائے گا، تو اللہ فیصلہ فرما چکا ہے، اس کی رضا کیا ہے وہ اس نے بیان کر دی ہے، قرآن کی صورت میں ہمیں سب کچھ واضح کر دیا ہے۔ اب اللہ کے بیان کو بھی نہ مانو تو بھائی اب اس کا کیا علاج کریں؟ یہ مولوی کوئی اپنے گھر سے لے کر نہیں آ رہا ہے، یہ علماء کوئی اپنی جیب سے بیان نہیں کر رہا ہے، جو اللہ نے بیان کیا وہی لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اب کسی کو اچھا لگ سکتا ہے، کسی کو برا لگ سکتا ہے، تو اس میں اس عالم کا کیا قصور ہے جس نے بیان کیا؟ قرآن کی آیتیں موجود ہیں نا اس پہ، تو ہم اپنی طرف سے کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ ہمارے ثواب سے کچھ اس کو ملے گا، نہ اس کا کچھ بچ جائے گا تو ہمیں مل جائے گا، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے، لیکن کیا ہونا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا، وہ بھی بیان کر دیا اس نے۔ تو اب لبرل حضرات کا یہ اعتراض اصل میں ہوتا تو اللہ پر ہے یہ، لیکن ڈائریکٹ اللہ پہ اعتراض کریں گے تو لوگ جوتے ماریں گے۔ تو ایک کمزور سی مخلوق مولوی نام کی ان کو مل گئی ہے، کہتے ہیں اسی کو ٹارگٹ کرو۔ اب بیچاری عوام کو تو قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن اس کا مطلب انہیں آتا نہیں ہے، ترجمہ انہیں آتا نہیں ہے، اس لیے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا کیا کیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو یہ عالم بیان کر رہا ہے، اس کی اپنی طرف سے ہی کہہ رہا ہوگا کوئی۔ تو بھائی عالم کبھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، وہ ہمیشہ قرآن و حدیث میں جو بیان وہی عوام کے سامنے رکھتا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے معاملات میں مداخلت کرے؟ لیکن اس کا کام صحیح بات عوام تک پہنچا دینا ہے، اب چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ تو اگر کافر نے وقف کیا ہے تو دنیا میں اس کو واہ واہ مل جائے گی، اور اس کا مقصود بھی یہی تھا، آخرت میں تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، تو تم زبردستی اس پہ ثواب کی کیوں بات کر رہے ہو بھائی؟ تو آخرت میں ثواب اس کو ملے گا جو ثواب کا اہل ہوگا اور اس نے اس کی نیت بھی کی ہو۔ تو اسی سے پتہ لگ گیا کہ وقف کے لیے عبادت ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں فی ذاتی ہی قربت ہونا ضروری ہے۔ تو وقف کبھی مستحب ہوتا ہے اور وقف کبھی مباح ہوتا ہے۔ مباح کا مطلب ہی یہ ہے کہ نہ اس میں گناہ نہ ثواب۔ تو لِأَنَّهُ مُبَاحٌ، کیونکہ وقف جو ہے وہ مباح ہے، بِدَلِيلِ صِحَّتِهِ مِنَ الْكَافِرِ، کہ کافر اگر وقف کرے گا تو وہ صحیح ہے اس دلیل کی بنیاد پر
کافر کو ثواب تو ہے نہیں، تو ایک مباح کام کیا اس نے. وقد یکون واجبا بالنظر، یہاں سے گفتگو تھوڑی سی ذرا تفصیلی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کل میں بیان کروں گا کہ کبھی جو ہے وہ وقف واجب بھی ہوتا ہے جب بندے نے اس کی نظر مانی ہو. تو کیونکہ نظر پوری کرنا واجب ہو جاتا ہے، منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی یہ جائیداد غریبوں کے لیے وقف کروں گا، اس کو مسجد بنا دوں گا، اس کو فلاں چیز مدرسہ بنا دوں گا، تو اب یہ کرنا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا نظر کی وجہ سے. تو اس پہ انشاءاللہ کل ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. وما علیہ